مولایا صلی وسلم دائما۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے۔ تو بھائیو، آج پھر ہم ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، الحمدللہ سے ایک بڑا ہی نایاب ٹاپک لے کر آئے ہیں۔ جی ہاں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ذات بابرکت ہے، یوں تو وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کی فضیلتیں الحمدللہ سے ایک انبار ہے مولا کائنات کی فضیلتوں کا بازبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج ہم اس میں سے ایک جو بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے مولا کائنات کا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جنگ خندق کا واقعہ ہے۔ جنگ خندق بھائیو ایک ایسا واقعہ ہے، جنگ ہے کہ جس میں قرآن مجید میں بھی اس کا ایک نقشہ اللہ نے کھینچا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم یاد کرو وہ وقت جب تمہارے دل ڈرے ہوئے تھے، تمہارے دشمنوں کے اس ولولے کو دیکھ کر تو تمہارے دل پھٹے جا رہے تھے، تو تب اللہ ہی تھا جس نے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسلام میں ایک دفاعی جنگ تھی بھائیو۔ جنگ جو خندق ہے دفاعی اس لحاظ سے کہ تعداد بہت تھوڑی تھی مسلمانوں کی اس وقت، تو کافر جو تھے انہوں نے مدینہ شریف پر چڑھائی کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مشورے کے ساتھ آپ نے مدینہ کے اطراف میں خندق ایک چوڑا جو ہے کافی ایک گڑھا کھود دیا تاکہ وہ فوج آگے نہ گزر سکے، خندق نہ پار کر سکے اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک حکمت تھی جنگی لحاظ سے۔ تو اس میں تب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو عمر تھی وہ جسٹ 18 سال عمر تھی آپ کی، اور تب بڑے بڑے نامی گرامی صحابہ کرام جن کو آج بڑے ہی دلیرانہ خطاب دیے جاتے ہیں علماء کی طرف سے، وہ بھی موجود تھے۔ تو جب خندق کا میدان گرم ہوا تو ایک کفار کا بڑا سردار تھا، عمرو عبد ود اس کا نام ہے۔ وہ بھائیو خندق، اس کا گھوڑا بڑا تیز تھا تو اس نے گھوڑا بھگا کے خندق کو عبور کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی فوج کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے بڑا جو ہے گستاخی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہے آپ کی اس فوج میں کوئی ہے جنت کا خواہش؟ کیونکہ تم لوگ جنت کے بڑے پیارے ہو، جنت تمہیں بڑی پسند ہے، تو تمہارا یہ کہنا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو ہے کوئی جنت کا طلبگار کہ اس کو بھیجو کہ میں اس کو جنت کی سیر کرواؤں اپنی تلوار سے؟ تو اس نے للکارا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا تو کوئی صحابہ بھی کھڑے نہ ہوئے، بڑے بڑے دلیر انسان تھے۔ کچھ علماء کا جو کہنا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے دلیر بھی موجود تھے، بعض زبانیں علماء کہ جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگا کہ وہ بڑے دلیر تھے جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی میں مانگ کر اللہ سے لیا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جہاں بہت سے چہرے بے نقاب ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا جو یار دوست اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفادار کرنے والا یہاں پہ آشکار ہوگا آج الحمدللہ سے، کیونکہ رب العالمین نے جو ایک حکمت ہے اس کی، اس میں یہی ہے کہ ہر موقع پر آپ کو ایک جو ہے جو فکر رکھنے والا انسان ہوتا ہے بھائیو، وہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ ہر معاملے میں، ہر واقعہ اسلام سے جو جڑا ہے اس میں کوئی نہ کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے، اس میں اللہ کی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ تو اس جو یہ واقعہ ہے خندق کا، اس میں بڑی ایک حکمت چھپی ہے کہ اس میں بہت سے چہرے بے نقاب ہوئے اور بہت سے چہرے واضح ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ چیزیں واضح ہوئی۔ تو اس عمرو عبد ود نے جب ایک دفعہ پکارا تو آپ نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، کوئی نہ اٹھا،
تو مولا علی مولا کرم اللہ وجہ کریم جو تھے وہ ان کی غیرت ایمانی جو تھی، حالانکہ آپ بچپن کی عمر میں تھے لیکن آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ آپ کو للکار رہا ہے، میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں علی ابھی تم بیٹھ جاؤ۔ مولا علی بیٹھ گئے۔ اس عمر عبد واد نے پھر للکارا کہ اے محمد ہے تجھ میں سے کوئی جنت کا خواہش مند، اس کو بھیجو۔ تو پھر صحابہ میں سے کوئی نہ اٹھا، بڑے بڑے دلیر صحابہ موجود تھے، کوئی نہ اٹھے، ڈر کے بیٹھ گئے۔ تو یہاں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایمان کا ایک لیول بھی ملتا ہے۔ ایمان ہمارے کہنے سے، علماء کے کہنے سے کسی کے دل میں مضبوط نہیں ہوگا۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے مسالوں سے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اپنی انسان کے کردار سے۔ تو یہاں پہ پتہ چلنا تھا کہ جب ایک دلیر آدمی سامنے کھڑا ہے تو کوئی بھی صاحب اٹھنے کو تیار نہیں سوائے مولا علی کے۔ دوسری مرتبہ پھر مولا کائنات اٹھے کہ میں جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں علی ابھی نہیں، تم بیٹھو۔ حتیٰ کہ تیسری مرتبہ اس نے پھر للکارا کہ اے محمد ہے تجھ میں کوئی مرد تو اس کو بھیجو کہ میں اس کو جنت کی سیر کرواؤں اپنی تلوار سے۔ تو تب پھر مولا علی اٹھے اور کوئی صحابہ نہ اٹھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب مجبوری ہے مولا علی کو ہی بھیجنا پڑے گا، تو پھر مولا علی کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تلوار دی اور جنگ کی وہ زرہ وغیرہ پہنائی اور بھیجا میدان کی طرف، اور رب العالمین سے دعا فرمائی۔ اور وہاں پہ آپ نے ایک بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں دیکھ لو، آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، اور آج علی کی ایک ضرب ثقلین کی جو ہے ہزاروں سال کی عبادات سے بہتر ہے۔ کسی بھی عبادات کرنے والے عابد کی، زاہد کی ہزاروں سال کی عبادت سے آج مولا علی کی یہ ایک تلوار کی ضرب ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ آج مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے غیرت مندی کا مظاہرہ کیا۔ ایک ایمان کی جو غیرت تھی وہ آپ کے اندر یہاں پہ نظر آ رہی تھی۔ بارہا لوگ جو مرضی کہیں علماء، تو علماء کے کہنے پہ بات نہیں ہوگی، بات ہوگی بالکل میدان کے اندر کہ مرد میدان کون ہے۔ تو مولا علی جب گئے میدان میں تو اس نے کہا کہ ہیں تو ابھی بچہ ہے۔ اس نے کہا بچہ نہیں تو میرے ساتھ لڑ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں بنو ہاشم کا جوان ہوں، علی ابن ابو طالب ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ تو اس نے جو ہے وہ کافی وار کیے مولا علی پر۔ تو مولا علی کی ایک جنگ میں بھائیو خوبی بھی یہ رہی ہے کہ مولا علی پہلے کسی پر وار نہیں کرتے تھے۔ جب اس نے ایک دو وار کیے تو آپ نے روکے ڈھال پر، اس کے بعد پھر آپ نے ایک وار کیا اور ایسا وار کیا کہ اس کو دو ٹکڑے کر دیا عمر عبد ود کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے لشکر میں اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونے لگی کہ علی فاتح جو ہے وہ لوٹے ہیں۔ اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا آپ نے مانگی تھی کہ یا اللہ تو علی کو جو ہے وہ فاتح جو ہے وہ کلیئر کر دے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب فتح نصیب فرما، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ فاتح لوٹے اس جو ہے وہ مارکے سے الحمدللہ سے۔ اور بھائیو دیکھیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ذات ہے وہ ہر میدان میں جو ہے فاتح رہی ہے، اور اس کی پیچھے وجہ کہ آپ کے اندر جذبہ اسلام کا جو ایک جذبہ تھا، جو ایک غیرت کا ایک عنصر تھا۔ ایک ہمیں یہ واقعہ بھی ملتا ہے، تو اس کے بعد ایک جنگ احد کا بھی واقعہ کہ جب مسلمانوں کے اوپر دو طرف سے حملہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت مبارک بھی شہید ہوئے، تو اس میں بھی کافی اصحاب جو تھے وہ بھی جو ہے وہ بھاگ گئے تھے۔ تو مولا علی تھے جو کھڑے تھے بالکل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، تو اس وقت جو ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے اوپر بالکل ڈھال بن کے کھڑے رہے۔ آپ نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر جو ہے بلندی کی طرف پہاڑی پر لے کر چڑھے، اور ساتھ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا تھی، اور انہوں نے آپ کے جو ہے وہ زخموں کو دھویا، اور خون نہیں رک رہا تھا۔
تو پھر جو ہے امام علی علیہ السلام نے جو ہے اوپر جو ہے کچھ مرہم وغیرہ لگائی تو آپ کا زخم ٹھیک ہوا۔ تو بارہا جگہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اندر غیرت ایمانی جو ہے وہ بہت کثیر تعداد میں تھی۔ علماء جو مرضی کہیں بھائیو، بات علماء کے کہنے پہ نہیں ہوگی، اسلام کے جو واقعات ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، بالکل واضح جو ہے سارے جو واقعات ہیں وہ بالکل تاریخوں میں درج ہیں۔ تو بالکل مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں ان کی جو ذات ہے اس کے بڑے ہی مشاہدات جو ہیں الحمدللہ سے ہم نے کیے ہیں، اور آپ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی ان کے مشاہدات کروائے، وہ بڑی سخی ذات ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پکی اور سچی محبت آپ کے دلوں میں جو ہے وہ راسخ فرمائے۔ وما علینا